آج ہم اسپین سے آنے والی ایک بہت ہی اہم خبر پر گہرائی سے بات کر رہی ہیں جو لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تفصیلی گائیڈ موجود ہے جو اسپین کی 2025 کی نئی ریگولرائزیشن پالیسی کی وضاحت کرتی ہے۔ اور اس گائیڈ کے مطابق تقریباً 5 لاکھ غیر دستاویزی افراد کو قانونی حیثیت دینے کا منصوبہ ہے۔ 5 لاکھ! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ مطلب یہ یورپ کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکیموں میں سے ایک ہوگی۔ بالکل۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ اس موقع سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں، اس گائیڈ میں 2 بنیادی شرائط بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اچھا۔ پہلی یہ کہ درخواست دہندہ 2025 کے آخر تک، مطلب اس کے اختتام سے پہلے اسپین پہنچ چکا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسے ملک میں کم از کم 5 ماہ کے قیام کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ صرف 5 ماہ؟ یہ تو دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کافی نرم شرط لگ رہی ہے۔ جی، یہ کافی لچکدار رویہ ہے۔ ماخذ اس کی وجہ تو نہیں بتاتا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو جلد از جلد معیشت کا حصہ بنانا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی لچک کی ایک اور مثال بھی ہے، وہ یہ کہ 31 دسمبر 2025 سے پہلے پناہ یعنی ایزائلم کی درخواست دینے والوں کو بھی اس اسکیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ دائرہ کار کو اور بھی وسیع کر دیتا ہے۔ بالکل، بہت سے لوگ جو شاید دوسری صورت میں اہل نہ ہوتے وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو جو لوگ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں ان کے لیے اس کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک قانونی کاغذ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کامیاب امیدواروں کو 1 سال کا قابل تجدید رہائشی اجازت نامہ ملے گا، یعنی ریزیڈنس پرمٹ۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ لوگ شیڈو اکانومی سے نکل کر باقاعدہ کام کر سکیں گے، بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے، ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ اور اس سے یقیناً اسپین کی حکومت کو بھی فائدہ ہوگا۔ بلا شبہ، ٹیکس کی مد میں معیشت کی ترقی میں یہ ایک 2 طرفہ فائدہ ہے۔ یہ واقعی ایک جامع منصوبہ لگتا ہے، اور اس کی کوئی ٹائم لائن بھی دی گئی ہے؟ لوگوں کو کب سے تیاری کرنی چاہیے؟ جی، ہمارے ذرائع کے مطابق درخواستوں کا باقاعدہ آغاز اپریل سے جون 2026 کے درمیان متوقع ہے۔ اچھا، تو لوگوں کے پاس اپنے کاغذات تیار کرنے کے لیے تقریباً 1 سال کا وقت ہے۔ جی بالکل، اور یہ وقت بہت اہم ہے۔ لیکن ظاہر ہے 5 لاکھ درخواستوں کا مطلب ہے ایک بہت بڑا اور پیچیدہ انتظامی عمل۔ یقیناً، اور اسی لیے اس گائیڈ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیچیدہ کاغذی کارروائی میں مدد کے لیے کچھ تنظیمیں موجود ہیں۔ جیسے رہبر انٹرنیشنل کا ذکر ہے، جو پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان کا رابطہ نمبر 0334700325 بھی اس میں درج ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس عمل میں درست رہنمائی کتنی اہم ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی درخواست مسترد ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو اسپین میں موجود کسی شخص کے لیے وہ 3 سب سے اہم باتیں کیا ہیں جو اسے ابھی جاننے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات، 2025 کے آخر تک اسپین میں آپ کی موجودگی لازمی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کم از کم 5 ماہ کے قیام کا ثبوت تیار رکھیں۔ اور تیسری، درخواستوں کے لیے 2026 کے وسط تک ذہنی اور دستاویزی طور پر تیار رہیں۔ بہت واضح۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو وہاں غیر یقینی مستقبل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بلا شبہ، یہ پالیسی قانونی حیثیت کا راستہ تو فراہم کرتی ہے، لیکن یہاں غور کرنے کے لیے ایک گہرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اتنے بڑے پیمانے پر تارکین وطن کا انضمام طویل مدت میں کسی ملک کی معیشت اور اس کے سماجی ڈھانچے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟